السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور پھر اس کی نظر شنایا پر پڑی، جسے دیکھتے ہی اس کی کمینی فطرت جاگ اٹھی۔ وہ خوبصورت لڑکیوں کو شدائی تھا۔ شنایا کو دیکھنے کے بعد ایک پل چین سے نہیں بیٹھا۔ ہر لمحہ بس یہی سوچتا رہا کہ اسے کیسے حاصل کرے۔ نیت اچھی ہوتی تو شاید پا لیتا، لیکن اس کے نزدیک لڑکیاں صرف استعمال کی شے تھی۔ استعمال کرو اور چھوڑ دو۔ پھر اس کے شیطانی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، جس سے شنایا بھی اسے مل جائے اور انس کا بھی پتہ صاف ہو جائے، اور اس سب میں ان دونوں خاندانوں کی برسوں پرانی دشمنیاں اس میں مددگار ثابت ہوئیں۔ اب یہی رات تھی اس کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی۔ اس سلسلے میں وہ بڑے کمرے کی طرف آیا، جہاں اسے میر بختیار اور انس ایک ساتھ مل سکیں۔ بابا، آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ دروازہ کھٹکانے پر جب وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے تو سیف کہنے لگا۔ میر بختیار کو ناگوار گزرا اس کا یوں مداخلت کرنا، لیکن پھر بھی اس نے اجازت دے دی اندر آنے کی۔ یوسف کو جب ملازمین سے یہ معلوم ہوا کہ انس کے قتل کی رات سیف کی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے اس کی جگہ انس گیا کھیتوں میں، تو الجھ کر رہ گیا۔ کئی بار ذہن میں یہ خیال آیا، شاید وہ اپنے بھائی پر بلا وجہ شک کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس قتل میں اس کا ہاتھ نہ ہو سکتا ہے ہاشم نے ہی قتل کیا ہو، لیکن شنایا نے کہا کہ سیف نے اس کے سامنے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے۔ یہ سب اس کی پلاننگ تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، آخر کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ ملازمین سے ان دنوں کسی غیر معمولی واقعے کے بارے میں دریافت کرنے پر اسے ایاز کی بات پتہ چلی کہ ایاز سیف کا خاص بندہ تھا، جو کہ اس کے تمام کالے کارناموں سے واقف تھا۔ اس کی بہت ساری غلطیوں پر سیف پردہ ڈال کر اسے حویلی والوں کے اطناب سے بچا لیتا تھا، لیکن قتل کے چند دن بعد ہی ایک معمولی سی غلطی پر سیف نے اسے مارا اور اسے حویلی کی ملازمت سے فارغ کر دیا۔ تب ہی ایاز وہ گاؤں چھوڑ گیا اور شہر شفٹ ہو گیا۔ اس کے ماں باپ اسی گاؤں میں تھے، لیکن اپنے بیوی بچوں کو وہ ساتھ لے آیا۔ یوسف کا ماتھا ٹھٹکا کہ وہ تو اتنے غریب تھے، گھر میں فقط تو کچے مکان، انہیں تو کھانے کے لالے پڑے رہتے تھے۔ پھر انس کے قتل کے فوراً بعد اتنی رقم کہاں سے آ گئی اس کے پاس کہ وہ شہر آ گیا؟ ہو سکتا ہے اسی سے اس سب معاملے کا کوئی سراغ مل سکے۔ یہی سوچ کر یوسف نے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ رات کے وقت وہ گاؤں گیا۔ اسی گاؤں میں اس کے گھر والے بھی رہتے تھے۔ فی الحال وہ میر بختیار یا کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے رات کی تاریکی میں وہ ایاز کے گھر گیا۔ اس کے ماں باپ سے ایاز کا پوچھا۔ جب وہ پس و پیش سے کام لینے لگے تو یوسف نے انہیں ڈرایا دھمکایا، بالآخر اس کا ایڈریس حاصل ہی کر لیا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا، بس ایک ٹیبل لیمپ کی روشنی تھی جو اس اندھیرے کو نگلنے کی کوشش کر رہی تھی، ورنہ یہاں تو دن رات کی تفریق کرنا بھی مشکل تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو کسی بھی قسم کے ساز و سامان سے بالکل خالی تھا۔ بس کمرے کے وسط میں ایک کرسی رکھی گئی تھی، جس پر کوئی مردانہ وجود رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں نڈھال سا وجود اس کے سامنے ایک میز کے اوپر ٹیبل لیمپ رکھا تھا۔ بس یہی کل اثاثہ تھا اس کمرے کا۔ لاک کھلنے کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد چرک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ کوئی مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کی کرسی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سلگتی نظروں سے کرسی پر بندے وجود پر نظریں جمائے۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے کی ایک طریق کوشی کی جانب بڑھا، وہاں سے ایک برتن میں پانی بھر کر لایا اور لا کر بندھے ہوئے وجود پر پھینکا۔ برتن کو ایک جانب رکھا اور اس کی جانب بڑھا، بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا۔ تو کیا فیصلہ کیا ایاز؟ سچ بتا کر اپنی جان بچاؤ گے یا جھوٹ کا سہارا لے کر خود کو موت کے منہ میں دھکیلو گے؟ تلخی سے کہتے ہوئے یوسف نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ وہ کرا رہا تھا۔ نیم وا آنکھوں سے یوسف کا چہرہ دیکھا، لیکن لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ پچھلے 4 دن سے وہ یوسف کی تحویل میں تھا۔ اس کے ماں باپ سے اس کا ایڈریس لے کر یوسف فوراً اس کے ایڈریس پر پہنچا۔ اگر ایاز کو ذرا سی بھی بھڑک پڑ جاتی یوسف کے آنے کی تو وہ کبھی اس کے ہاتھ نہ آتا، اس لیے یوسف وقت ضائع کیے بغیر اس تک پہنچا۔ ان 4 دنوں میں یوسف نے ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا، بھوک، پیاس، تشدد، مار پیٹ، کچھ بھی اس نے مجبور نہیں کر سکتا منہ کھولنے پر۔ یہی بات یوسف کو طیش دلا گئی۔ کبھی وہ سوچتا ہو سکتا ہے اس کا کوئی ہاتھ نہ ہو اس قتل میں، شاید وہ ایک بے گناہ انسان پر تشدد کر رہا ہو، کیا معلوم وہ واقعی کچھ نہیں جانتا ہو۔ لیکن پھر آخر وہ گاؤں سے یوں اچانک شہر کیوں آیا؟ یوسف کشمکش کا شکار ہو کر رہ گیا۔ پانی ایاز بمشکل بول سکا۔ اس کی بات سن کر یوسف چند لمحے تو طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ صرف 2 گھونٹ پانی پلا کر یوسف نے گلاس پیچھے کر لیا اور
وہ اسے صرف اس حد تک کھانا پانی دیتا تھا جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ اب بھی ایاز ترستی نگاہوں سے ٹیبل پر پڑے پانی کو گلاس کو دیکھ رہا تھا۔ ہونٹ خشک تھے، گلا سونکھ کر کانٹا ہو رہا تھا، لیکن وہ سچائی بتانے پر آمادہ نہیں تھا۔ کچھ بکو، کیا ہوا تھا قتل کی رات؟ سب سچ سچ بتا دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یوسف دھاڑا۔ مجھے نہیں پتا۔ نقاہت بھری آواز میں وہ پھر جھوٹ بول گیا۔ یوسف نے غصے میں آتے ایک زوردار ٹھوکر کرسی کو رسید کی۔ کرسی کے ساتھ ساتھ کرسی پر بندھا ایاز بھی منہ کے بل گرا۔ منہ سے کراہ نکلنے لگی۔ یوسف نے مزید 3-4 ٹھوکریں لگائیں۔ کیا سمجھتے ہو یوں زبان پر تالا لگانے سے مجھ سے سچائی چھپا لو گے؟ میر یوسف ہوں میں، اور یہ بات لکھ کر رکھ لو۔ سچائی تک پہنچ کر رہوں گا ہر حال میں، اور اگر اس معاملے میں تمہارا کوئی ہاتھ ہوا تمہارا حشر کروں گا۔ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ تلخی سے کہتا یوسف وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ایاز پھر بے ہوشی کی حالت میں جا رہا تھا۔ سیف نے اسے اپنے پلان میں اسی لیے شامل کیا تھا، جانتا تھا اگر وہ پکڑا بھی گیا تو کسی کے سامنے کسی قیمت پر زبان نہیں کھولے گا اور سیف کا نام کبھی نہیں لے گا۔ ویسے بھی جب قتل ہاشم پر ثابت ہو گیا ہے تو کسی کا شک اس طرف نہیں جا سکتا، اس لیے تو اس نے مطمئن ہو کر ایاز کو اس گاؤں سے رخصت کر دیا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یوسف اس معاملے کی تحقیق کرتے ہوئے بھی ان تک پہنچ جائے گا۔ رات کے 1 بجے یوسف گھر آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ ذہنی پریشانی کے باعث سر میں بھی درد ہونے لگا۔ اتنے دن کی کوشش کے باوجود ایاز کچھ بتا نہیں رہا تھا۔ یہی بات یوسف کو پاگل کیے دے رہی تھی۔ ابھی بھی وہ وہیں سے آیا جہاں ایاز کو رکھا ہوا تھا۔ بہت کوشش کی اسے گلوانے کی، لیکن بے سود۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ نگاہ صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی شنایا پر پڑی، جو اس کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئی۔ اسے یوں بیٹھے بیٹھے سوتا پایا تو یوسف کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ یہ لڑکی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے رنگ میں رکھتی جا رہی تھی۔ دونوں میں سے کسی نے بھی کبھی اقرار تو نہیں کیا، لیکن دونوں کے ہر انداز سے ایک دوسرے کے لیے کیئر اور محبت ظاہر ہوتی۔ یوسف کا موڈ پل میں بدلا تھا۔ سارے وجود میں خوشگوار سی لہر دوڑ گئی۔ وہ لڑکی اس کی طاقت بن گئی تھی۔ یوسف آگے بڑھ کر اسے جگانے لگا، پھر ہاتھ روک لیا۔ سوتے ہوئے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اسے جگانا مناسب خیال نہیں کیا۔ وہ بغیر آہٹ پیدا کیے اپنے روم میں گیا، فریش ہو کر کچن میں داخل ہوا۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ کھانا ڈھک کر رکھا گیا تھا وہاں۔ یقیناً شنایا بھی اسی کے انتظار میں ابھی تک بھوکی تھی۔ یوسف نے بہت بار اسے سمجھایا اس کا انتظار مت کیا کرے، کھانا کھا کر سو جایا کرے، اس کی وجہ سے خود بھی بھوکی بیٹھی رہتی تھی، لیکن اس معاملے میں شنایا نے اس کی ایک نہیں سنی۔ رات کا کھانا وہ ہمیشہ اکٹھے کھاتے، چاہے یوسف کو کتنی دیر نہ ہو جاتی۔ شنایا اس کا انتظار کرتی اور یوسف کو بھی اچھا لگتا اس کا یوں اپنے لیے انتظار کرنا۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے کھانا گرم کیا۔ برتنوں کی آواز سے شنایا کی آنکھ کھلی۔ آنکھیں مسلتی ہوئی وہ کچن تک آئی۔ آ گئے آپ؟ مجھے جگا دیا ہوتا، میں گرم کر دیتی ہوں کھانا، نرم لہجے میں کہتی دروازے میں ہی رک گئی۔ یوسف نے گردن موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ اٹس اوکے، تم سو رہی تھی اس لیے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ کھانا گرم تو کرنا تھا، اتنا کام میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ ہاتھ دھو لو پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کی بات پر شنایا سر ہلاتی مڑی۔ کچھ دیر بعد فریش سی کچن میں آئی تو یوسف ٹیبل پر کھانے کے برتن رکھ رہا تھا۔ بیٹھو۔ ایک چیئر گھسیٹ کر شنایا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شنایا چلتی ہوئی چیئر پر بیٹھی تو تب یوسف نے بھی ایک کرسی سنبھال لی۔ ہر بار وہ ایسا کرتا تھا، اس کے لیے خود کرسی نکالتا، اس کے بیٹھنے کے بعد خود بیٹھتا۔ شنایا نے ایک تو بار اسے منع کیا، لیکن اس کا کہنا تھا اس سے اسے خوشی ملتی ہے۔ شنایا کو کوئی حق نہیں اس سے اس کی خوشی چھیننے کا۔ یوسف نے پہلے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا اور پھر اپنی پلیٹ میں۔ آج کچھ زیادہ دیر کر دی ہے آپ نے، شنایا نے چاولوں میں چمچ چلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں دریافت کیا۔ کچھ ضروری کام تھا اس لیے دیر ہو گئی، یوسف نے کہتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا۔ ایسا بھی کیا ضروری کام جو گھر آنا تک یاد نہیں رہتا آپ کو؟ شنایا کے لہجے میں ہلکی سی ناراضگی کا عناصر تھا۔ یوسف نے خوشگوار سی حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا جو نگاہے جھکائے مسلسل پلیٹ میں چاول الٹ پلٹ رہی تھی۔ ہاں، بیویوں والی تفتیش شروع؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ اپنی پلیٹ میں جھک گیا۔ شنایا نے سلگ کر اسے دیکھا۔ بیوی ہوں، تفتیش تو بیویوں والی ہی کروں گی، ترق کر گویا ہوئی۔ یوسف نے پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا، اسے اچھا لگا شنایا کا یوں سوال جواب کرنا۔ ڈیئر وائفی، ریلیکس ہو جاؤ، کام کا مطلب کام ہی ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، باہر کسی لڑکی سے قطعاً کوئی چکر نہیں
جس کے ساتھ میں اتنی رات تک رہوں۔ یوسف شرارت پر آمادہ ہوا، وہ انجوائے کر رہا تھا اس گفتگو کو۔ شنایا اس کی بات پر خفیف سی ہو گئی۔ اب میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا، وہ فقط اتنا کہہ پائی۔ یوسف کھل کر ہنسا اس کے تاثرات دیکھ کر، جس کے چہرے پر سرخی سی چھا رہی تھی۔ بہت ہی دلچسپ نظارہ لگ رہا تھا اسے۔ انس کے قتل کے سلسلے میں بزی تھا، اس لیے دیر ہو گئی، مختصر سا کہہ کر اس نے لیٹ ہونے کی وجہ بتائی، جس پر شنایا سر ہلا کر رہ گئی۔ دیکھو پلیز انہیں چھوڑ دو، ان کا کوئی قصور نہیں، وہ معصوم ہے۔ میں ہاتھ چھوڑتا ہوں تمہارے سامنے، چھوڑ دو انہیں۔ ایاز رو رہا تھا۔ بالآخر اس کی کمزوری یوسف کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ وہ سب کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ جب کسی اور طریقے سے ایاز نے زبان نہیں کھولی تو یوسف نے ان کے دونوں بچوں کو اٹھوا لیا کہ ایک انسان چاہے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرے، لیکن اپنی اولاد کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ یوسف اس کے بچوں کو اس کے سامنے لایا، چھوٹے بیٹے کی کن پٹی پر پسٹل رکھا۔ مقصد صرف ایاز کو ڈرانا تھا، ورنہ وہ کسی بھی صورت میں ان معصوم بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ایاز نے بھی شاید اسے باقی حویلی والوں کی طرح بے رحم سمجھا تھا، تبھی بچوں کی زندگی کی خاطر سب کچھ اگل دیا، ہر بات یوسف کو بتا دی، اور یوسف کا خون کھول اٹھا سیف کی کمینگی کی انتہا جان کر۔ ایاز کے بچوں کو اس کے گھر صحیح سلامت چھوڑ دیا، لیکن ایاز کی سب باتیں ریکارڈ کر لیں اور اسے اس بات پر مجبور کیا وہ گاؤں والوں کے سامنے سیف کی اصلیت کھولے گا۔ اسی شرط پر اس کے بچوں کو زندگی ملے گی، ورنہ وہ تو مرے گا، ساتھ میں اس کے بیوی بچے بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ایاز نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کہ سیف سے زیادہ اسے اپنے بچے عزیز تھے۔ خان پور میں ایک بار پھر پنچایت بٹھائی تھی۔ 1 سال 6 ماہ پہلے کا منظر پھر دہرایا جا رہا تھا۔ وہی افراد آج وہاں پھر موجود تھے۔ ایک جانب میر بختیار اپنے تینوں بیٹوں کے ہمراہ بیٹھے تھے، دوسری جانب میر عبدالعزیز، ان کا بیٹا طاہر اور ان کے بھتیجے ہاشم، سارم اور سارم بیٹھے تھے۔ آج انصاف کا دن تھا، بس ایک میر عبدالرحمن وہاں موجود نہیں تھے۔ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتے انصاف کو دیکھنے کے لیے وہ انتقال کر چکے تھے۔ پہلے میر بختیار کے کہنے پر پنچایت بٹھائی گئی تھی، لیکن آج ان کے بیٹے میر یوسف نے پنچایت بلائی تھی 1.5 سال پہلے کیے گئے غلط فیصلے کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ میر بختیار سلگتی نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے۔ باقی سب بھی منتظر سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، گویا جاننا چاہ رہے ہوں آخر کیوں پنچایت بٹھائی گئی ہے۔ یوسف کے ساتھ شنایا بیٹھی تھی۔ اسے یوں زندہ دیکھ کر میر بختیار اور ان کے خاندان کو کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ جب کمرے میں شنایا کی لاش کا کوئی نشان و شان نہیں ملا تو وہ حیران ضرور ہوئے تھے، آخر وہ بچ کیسے گئی۔ اپنے ذرائع استعمال کر انہوں نے پتہ لگوا لیا شنایا یوسف کے ساتھ رہ رہی ہے، تبھی انہوں نے یوسف کو خرچہ دینا بند کر دیا تھا اور پراپرٹی سے بھی آگ کر دیا تھا۔ جب وہ معاشی طور پر تنگی کا شکار ہوں گے تو حویلی لوٹنا پڑے گا، یوسف کے سر سے عشق کا بھوت اترے گا اور شنایا کو دوبارہ اپنی مرضی کی طرز زندگی پر رکھیں گے حویلی میں۔ لیکن یوسف نے ان کے تمام اندازے غلط ثابت کر دکھائے۔ اس نے خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر انہیں بتا دیا وہ کہ نہ صرف خود بلکہ شنایا کی بھی ذمہ داری اچھے سے نبھا سکتا ہے۔ اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے اسے میر بختیار کی کمائی کی ضرورت نہیں۔ میر یوسف بختیار، آپ کچھ دکھانا چاہتے ہیں یہاں؟ ہم سب منتظر ہیں، بتائیے کس لیے بلایا ہے آپ نے یوں سب کو؟ ہنگامی طور پر پنچایت بٹھانے کا مطالبہ کیوں کیا؟ پنچایت کے سربراہ نے یوسف کی جانب رخ کیا۔ یوسف نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ سرپنچ انکل، پہلے میری ایک درخواست ہے کہ یہاں جو کچھ بھی آج پیش کیا جائے گا اس کے بعد فوری فیصلہ سنایا جائے گا، آج ہی۔ یوسف کا لہجہ مضبوط تھا۔ سرپنچ صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے گویا اجازت دی، تبھی یوسف اٹھ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، گاڑی کا لاک کھول کر کسی کو وہاں سے نکالا اور اسے کھینچتے ہوئے ان سب کے درمیان میں لا کر کھڑا کیا، کھینچ کر اس کے منہ سے ٹیپ اتار دی۔ وہ ایاز تھا جسے دیکھ کر سیف کے چہرے کا رنگ بدلا۔ میر بختیار کی آنکھیں سکڑ کر کبھی یوسف کو دیکھتی تو کبھی ایاز کو۔ ایاز نے یوسف کے اشارے پر سب کچھ ان لوگوں کے گوشو گزار کر دیا، ہر بات سیف کی پلاننگ۔ جیسے جیسے وہ بول رہا تھا ویسے ویسے صاحب کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، بار بار چہرے سے پسینہ صاف کرتا۔ ایاز سب کچھ بول چکا تو وہاں بیٹھا ہر فرد بے یقین سا تھا۔ میر بختیار ایاز کی ان سب باتوں پر سوال اٹھانے کے لیے، ان سب الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ کہنے والے تھے، جب سیف اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جب سیف وہاں سے اٹھا اور وہاں سے بھاگنے لگا، لیکن یوسف اس کے قریب ہی کھڑا تھا، جانتا تھا وہ ایسی حرکت ضرور کرے گا، اسی لیے اسے بھاگنے کا موقع دیے بغیر ہی دبوچ لیا، 2 گھونسے اس کے چہرے پر رسید کیے۔ سیف اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، لڑکھڑاتا ہوا میر بختیار کے قدموں میں گر گیا۔ وہ سب لوگ جو ابھی ایاز کی باتوں کی بنا پر شک
شک میں مبتلا تھے۔ سیف کی اس حرکت پر تصدیق ہو گئی۔ ایاز نے جو کہا ہے وہ سچ کہا تھا۔ میر بختیار طیش کے عالم میں اٹھے اور دیر پر دیر سیف کو ٹھیکروں رسید کرنے لگے۔ آج اس کی وجہ سے بھری پنچایت میں ان کی بے عزتی ہو گئی تھی، جو بڑا غرور کرتے تھے، اپنے آپ پر اپنا شملہ اونچا رکھنا چاہتے تھے۔ آج سب کے سامنے ان کا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ اپنی ہی اولاد نے اپنے ہی بھائی جیسے چچا زاد کو مروا دیا۔ جنونی کیفیت تھی ان کی۔ دوسرے افراد نے بمشکل انہیں روک تھام کر روکا اور ایک طرف بٹھا کر پانی پلایا۔ سیف لہو لہان زمین پر گرا تھا۔ سبھی وہاں خاموش بیٹھے تھے۔ سرپنچ صاحب بھی سوچ میں گم تھے۔ انہیں تو لگتا تھا یہاں جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ بالکل درست ہوتے ہیں، لیکن آج انہیں اندازہ ہوا تھا کبھی کبھی آنکھوں دیکھا اور کانوں کا سنا بھی غلط ثابت ہوتا ہے۔ ان کے ایک فیصلے کی وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہونے کو تھی، اور اگر یوسف ہمت نہ کرتا تو یہ حقیقت کبھی نہیں کھلتی۔ سب سے بڑھ کر میر عبدالرحمن کے خاندان کو کتنی اذیت پہنچی ان کے اس غلط فیصلے پر۔ وہ ونی کی رسم، اس رسم کی وجہ سے ایک ایسی لڑکی کو سزا ملی جو بے قصور تھی۔ اس سے پہلے نہ جانے اور کتنے ماں باپ کی لاڈلیوں کو وہ لوگ اس رسم کی بھینٹ چڑھا چکے تھے۔ وہ سب شرمندہ تھے اپنے فیصلوں پر، ان رسم و رواجوں پر۔ بہت دیر بعد اچھی طرح سوچ و بچار کے بعد سرپنچ صاحب نے سر اٹھایا۔ سب وہاں منتظر سے بیٹھے تھے کہ اب کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ انہوں نے گلا گھنگارا۔ سب سے پہلے تو بہت معذرت کہ ہمارے ایک غلط فیصلے کے باعث اتنے لوگوں کی تکلیفوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم معافی چاہتے ہیں۔ اس وقت جو بھی ثبوت اور گواہ سامنے آئے ان سے میر ہاشم عبدالرحمن ہی گناہ گار ثابت ہوئے تھے، لیکن یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ سب سے بڑھ کر ہم اپنی بیٹی شنایا عبدالرحمن سے شرمندہ ہیں کہ ہمارے ایک غلط فیصلے کے باعث وہ ونی کی بھینٹ چڑھ گئی، لیکن ہم اپنے فیصلے کو درست کریں گے۔ اصل قاتل کو سزا ضرور ملے گی۔ افسوس کہ آج میر عبدالرحمن ہمارے درمیان موجود نہیں، ورنہ وہ بھی آج اپنے بیٹے کی بے گناہی کو دیکھ لیتے۔ میر ہاشم عبدالرحمن بے گناہ ہے۔ ہاشم بیٹے، ہم معافی چاہتے ہیں آپ پر جو بھی الزام لگایا ہے اس کے لیے۔ انہوں نے ہاشم کی جانب دیکھا۔ ہاشم نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مطمئن تھا، وہ اللہ کی قدرت پر حیران۔ کیسے سچائی سب کے سامنے آئی۔ بالآخر اس کے ماتھے پر لگا قتل کا داغ صاف ہو گیا۔ سرپنچ صاحب نے تلخ نظروں سے سیف اور ایاز کو دیکھا۔ قاتل کی سزا ہمارے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ ایاز کو کل سب کے سامنے پھانسی دی جائے گی اور یہ ساری سازش رچانے والے کو کل سب کے سامنے چوک میں لٹکا کر تب تک کوڑے مارے جائیں گے تب تک اس کے وجود سے جان نہ نکل جائے۔ اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا سب کے لیے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں یوں سازش کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سنائے گئے فیصلے پر ہر کوئی دل سے مطمئن اور پرسکون تھا۔ بے شک ان دونوں کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ ایک بات اور، سرپنچ صاحب پھر سے مخاطب ہوئے تو سب نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے ایک نظر شنایا پر ڈالی جس کا ہاتھ یوسف کے ہاتھ میں تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج انہیں انصاف ملا تھا۔ آج کے بعد ہمارے اس علاقے میں ونی کی رسم ختم کر دی گئی ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کسی کو بلا وجہ سزا بھگتنی نہیں پڑے گی۔ جس نے گناہ کیا ہے سزا اسے ملے گی۔ ہماری بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں، تو پھر کیوں ہم بیٹوں کی خاطر بیٹیوں کو قربان کریں۔ غلطی اگر کسی کے بیٹے کی ہے تو سزا وہی بھگتے گا۔ آئندہ کسی مرد کے کیے کی سزا کسی عورت کو نہیں دی جائے گی۔ کیا سب آپ راضی ہیں میرے اس فیصلے پر؟ بات کے اختتام پر انہوں نے سب کی طرف دیکھا تو سب نے ان کے فیصلے کو سراہتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ شنایا کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ بالآخر اس کا خواب پورا ہوا، وہ خواب جو اس نے ہوش سنبھالتے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنے گاؤں میں ان فضول رسموں کو ختم کرے گی۔ بے شک اس خواب کے لیے اسے کانٹوں پر چلنا پڑا، پر ایک طویل سفر کیا اس نے، بہت ساری اذیتیں اس کا نصیب بنی، لیکن اس اذیت بھرے سفروں کے منظر بہت خوبصورت تھی۔ یوسف نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، اسے کندھے کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلایا۔ مما دیکھیں نا، بابا فاطمہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے نہیں کرتے۔ وہ گول مٹول سرخ سفید رنگت کا بچہ، پیارا سا 3 سال کا بچہ خفگی سے کہتے ہوئے اس کے قریب آیا، اپنے بابا کی شکایت کرنے لگا۔ ارے ارے میرا بیٹا پریشان کیوں ہے؟ آپ کی مما ہے نا آپ سے پیار کرنے کے لیے، بس چپ، رونا نہیں۔ شنایا گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اسے اپنے باہوں میں لے کر نرمی سے اس کے گال چھوئے۔ دور بیٹھے یوسف نے مسکراہٹ دبا کر شرارتی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اپنی ماں سے اس کی شکایتیں کر رہا تھا۔ تبھی اس کی گود میں بیٹھی فاطمہ نے اپنی جانب متوجہ کیا، لیکن ماما، وہ ابھی بھی اداس تھا۔ ارے ماما کی جان، اداس نہیں ہونا، آپ کی مما ہے نا آپ کے ساتھ، چلو میں آپ کو فیورٹ نوڈلز بنا کر دیتی ہوں۔ شنایا کی بات پر وہ ساری باتیں، ساری خفگی بھول کر خوش ہو گیا۔ شنایا نے اسے گود میں اٹھایا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جانتی بھی تھی وہ دونوں باپ بیٹی جان بوجھ کر حسن کو چڑھاتے ہیں۔
فاطمہ اور حسن دونوں جڑواں بچے تھے، دونوں ہی بہت خوبصورت۔ دونوں کی آنکھیں یوسف پر گئی تھی ہیزل گرین، جو بھی انہیں دیکھتا پیار کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ یوسف دونوں بچوں سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن جب وہ فاطمہ کے لاڈ اٹھاتا تو حسن خفا ہو جاتا۔ فاطمہ جان بوجھ کر اسے چڑھاتی اور ظاہر کرتی پاپا اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایسے میں ہی وہ ہمیشہ ان دونوں کی شکایت شنایا کے پاس لے کر آتا، بابا اب حسن نوڈلز کھائے گا۔ فاطمہ شنایا کی بات سن رہی تھی، تبھی یوسف کے کان میں گھسی۔ اس کا بھی دل لچا رہا تھا نوڈلز کے لیے۔ تمہیں کوئی نوڈلز نہیں دینے، میں نے اکیلا ہی کھاؤں گا، ہے نا ماما؟ حسن جس کے کان اسی سمت لگے ہوئے تھے اسے چڑھانے کے لیے بولا۔ شنایا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور نوڈلز کا پیکٹ نکالنے لگی۔ فاطمہ نے رونی صورت بنا کر یوسف کی جانب دیکھا، وہ ہنس دیا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر۔ کوئی بات نہیں، آپ اسے بولو کہ وہ اور ماما گھر بیٹھ کے نوڈلز کھائیں، میں اور میری گڑیا جا رہے ہیں باہر ڈنر کرنے کے لیے، اور ہم اپنی گڑیا کو آئس کریم بھی کھلائیں گے، اونچی آواز میں کہتے ہوئے یوسف نے شنایا اور حسن کو سنایا۔ یاہو! فاطمہ خوش ہوتی ہوئی اس سے لپٹ گئی، جبکہ حسن کا ایک بار پھر منہ بن گیا۔ یوسف نے فاطمہ کو گود میں اٹھایا اور کچن کی جانب منہ کر کے چلایا۔ لوگوں سن لو، ہم جا رہے ہیں ڈنر کرنے، اگر کسی کو چلنا ہے ساتھ تو موسٹ ویلکم، شرارت سے کہتے ہوئے اس نے حسن کی جانب دیکھا جس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ یوسف کی بات سن کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ماما رہنے دے نوڈلز، مجھے بھی بابا اور فاطمہ کے ساتھ جانا ہے۔ ایک پل میں پارٹی بدل کر وہ باپ کی طرف ہو گیا۔ یوسف نے ہنستے ہوئے اس کو گود میں لیا۔ چلو پھر چلنے سے پہلے شرط پوری کرنا ہوگی دونوں کو، پتہ ہے نا کیا شرط ہے؟ یوسف نے محبت بھری نگاہ سے دونوں کو دیکھا تو دونوں نے جھٹپٹ اس بات میں سر ہلا دیا اور باری باری یوسف کے گال چومے۔ یوسف نے دونوں کو گود سے اتارا۔ یہ لو کیس، جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں آیا۔ اس کی بات پر دونوں بچے کھلکھلاتے ہوئے آگے پیچھے دوڑتے باہر چلے گئے۔ مسز آپ بہت خاموش ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ بچوں کے جانے کے بعد وہ شنایا کی جانب متوجہ ہوا، جو خاموشی سے تینوں کا لاڈ پیار دیکھ رہی تھی۔ ہاں دیکھ رہی ہوں، کیسے آپ لالچ دے کر دونوں کو اپنی سائڈ کر لیتے ہیں، شنایا مصنوعی خفگی سے کہہ رہی تھی۔ یوسف کا قہقہ بلند ہوا۔ ارے یار، جیلس کیوں ہو رہی ہو؟ دونوں بچے اپنے باپ کی طرف ہو گئے ہیں تو کیا ہوا؟ ان کے بابا تو آپ کی سائڈ پر ہیں نا؟ اس کے کندھوں کو تھامتے ہوئے یوسف نے سر اس کے سر سے ٹکرایا۔ شنایا کھل کے مسکرائی۔ ہاں یہ تو ہے، فقریہ انداز میں وہ مڑی اور نوڈل کا سامان واپس رکھا۔ شنایا، یوسف نے اسے بلایا۔ شنایا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تھینکس میری زندگی میں آنے کے لیے، میری زندگی کو اتنا حسین بنانے کے لیے۔ دو قدم اس کے قریب آتے یوسف نے اس کا ہاتھ تھاما اور جذبات سے بوجھل لہجے میں کہنے لگا۔ شنایا فقط مسکرا کر رہ گئی، کہنے کو اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی جس نے اسے اتنے اچھے شوہر سے نوازا تھا۔ زندگی کی ہر کمی دور ہو گئی تھی۔ بس یہ رومانس کا وقت نہیں، بچے آ گئے تو شنایا نے جھجکتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ یوسف ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ مطلب اب رومانس کرنے کے لیے بھی باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا، وہ منہ لٹکائے کہہ رہا تھا۔ بالکل، شنایا نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا چلو، 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے ہمارے بچوں کے نام اور باقی کے 22 گھنٹے ہمارے رومانس کے لیے، یوسف نے کہتے ہوئے آنکھ دبائی۔ شنایا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اف اتنی حیا! یوسف فدا ہونے لگا۔ یوسف بس کر دیں اب، شنایا نے آنکھیں دکھائیں، وہ پزل سی ہو رہی تھی، چہرے پر کئی رنگ بکھرے۔ یوسف ہنس دیا، دلچسپ نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اوکے بس، باقی واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ وہ پھر شرارت پر آمادہ ہوا۔ کبھی نہیں سدھریں گے آپ، شنایا نے کہتے ہوئے اس کے بازو پر مکہ رسید کیا۔ نہ بالکل نہیں، تم سدھرنے ہی کہاں دیتی ہو یار، کہتے ہوئے یوسف نے شنایا کے کندھے کے گرد بازو حمائل کیا اور اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پچھلے 4 سالوں سے زندگی بدل گئی تھی۔ پنچایت نے شنایا سے پوچھا تھا کہ وہ چاہے تو اپنے گھر جا سکتی ہے، لیکن شنایا نے یوسف کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ سیف اور ایاز کو اگلے دن طے شدہ سزائیں دی گئی تھی۔ یوں وہ دونوں اپنے انجام کو پہنچے۔ میر بختیار فالج کے اٹیک کے باعث معذور ہو چکے تھے۔ انہیں ان کے غرور اور تکبر کی سزا مل گئی۔ دونوں خاندانوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی۔ امارہ اور فرح کی شادی ہو گئی۔ زینیہ بیگم یوسف کے بے حد اصرار پر بھی شہر نہیں آئیں، وہ وہیں رہنا چاہتی تھی، حویلی۔ یوسف نے صرف ان کے لیے ایک ملازمہ رکھی جس کے ذمے صرف ان کے کام تھے، ہر وقت ان کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کرنا تھی۔ اسے تنخواہ دینے کی ذمہ داری یوسف نے خود اٹھائی اور اکثر حویلی کا چکر بھی لگا لیتا۔ سائم اور سائم کی شادیاں ہو چکی تھی جس میں شنایا اور یوسف نے بھرپور شراکت کی۔ وہ دونوں پھر شہر آ گئے۔ جب شنایا کہتی تب یوسف اسے گاؤں لے آتا سب سے ملوانے۔ شنایا کی بھی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، لیکچرر بننا اس کا خواب تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خواب بدل جاتے ہیں۔ اس نے جاب کرنے کی بجائے اپنا وقت یوسف اور گھر کو دینا زیادہ مناسب سمجھا۔ اللہ نے ان دونوں کے گھر میں 2 پھولوں کا اضافہ کر دیا۔ حسن اور فاطمہ دونوں جڑواں بچے تھے۔
اور ان دونوں میں ان کی جان بستی تھی۔ بہت ساری تکلیفات کاٹنے کے بعد زندگی پرسکون ہو گئی تھی اور ان دونوں کا پختہ یقین ہو گیا تھا جو اللہ بھی کرتا ہے، اس میں مصلحت اور عام انسانوں کی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔